سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کوئی انسان اگر لگاتار 3 گالیاں دیتا ہے، 3 گالیاں، تو کیا 3 گالی لگاتار دینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرمائے۔ میں آپ لوگوں سے بس 2-3 سوال کروں گا اور آپ کوشش کریں بس جواب دینے کی میرے سوالوں کی۔ سب سے پہلے بھائی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب لوگ اپنے بچوں کے نام کچھ بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور آج کا وقت یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو جو نام رکھتے ہیں تو وہ بڑے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں جن ناموں کے کوئی معنی تک نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے نام ہیں محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد، یہ جو نام ہیں یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے، باقی منع ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حرام ہے۔ دوستو، محمد نبی، نبی احمد، احمد نبی، یہ نام رکھنا سراسر حرام ہے۔ اچھا بھائی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کو اپنی چشم ظاہر سے، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کس نبی نے دیکھا ہے؟ اپنے آقا نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم ظاہر سے اللہ رب العزت کو کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 2 مرتبہ، کس موقع پر؟ معراج کے موقع پر۔ معراج کے موقع پر۔ ایک مرتبہ جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے، اور دوسری مرتبہ عرش اعظم پر۔ 2 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے اپنے چشم ظاہر سے۔ باقی تھے موسیٰ علیہ السلام نے بس تجلی دیکھی تھی، وہ معاملہ ہی الگ ہے۔ خیر، اچھا بھائی میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، تھوڑا سا ادھر کو آنے رہا گھومنے کیمرے کی جانب کو۔ میدان محشر میں ہمیں یہ یقین ہے اور کنفرم معلوم ہے، پڑھا بھی ہے ہم نے، کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہر مسلمان کو ہوگا، کرایا جائے گا۔ تو کیا صرف مسلمانوں کو ہی اللہ رب العزت کا دیدار میدان محشر میں ہوگا، یا جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا؟ دونوں کو، دونوں کو؟ جی ہاں۔ مسلم غیر مسلم دونوں کو اللہ رب العزت کا دیدار میدان محشر میں ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ جو مومن ہیں وہ کئی بار اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، اور جو غیر مسلم ہیں تو ہمارے مذہب اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ صاحب وہ غیر مسلم جو ہیں ان کو صرف 1 مرتبہ اللہ رب العزت دیدار کرایا جائے گا، تاکہ وہ اس چیز سے محروم نہ رہ جائے، وہ شکایت نہ کریں کہ اللہ رب العزت کو ہمیں کیوں نہ دکھایا گیا۔ اس وجہ سے ان کو بھی کیا ہے 1 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کرایا جائے گا۔ دوسرا سوال میں آپ سے غور کرتا ہوں، بہت سارے ہمارے بھائی بھی اور بالخصوص ہماری ماں بہنیں اللہ رب العزت کو اللہ میاں کہتی ہیں، تو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ میاں کہنا غلط ہے، غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک کہنا چاہیے، اللہ رب اور العزت اللہ کہنا رب العزت چاہیے۔ کہنا چاہیے۔ ہاں، بہت سے نام ہیں اللہ رب العزت کے، کوئی بھی نام لے رہے ہیں، بہرحال اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اچھا چلیے، یہ میں نے سوال جو آپ سے کر لیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک سوال ایسا میں کروں جو آپ دونوں سے، بھائی ادھر کو آ جائیں۔ ایک سوال، رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے نا، مبارک مہینہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس رمضان کے مہینے اس کے تعلق سے ایک سوال آپ دونوں سے میں کر لوں، اور جس کو بھی جواب آتا ہو وہ کہہ دینا، میں بتاتا ہوں جواب سوال، ٹھیک ہے؟ سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کوئی انسان اگر لگاتار 3 گالیاں دیتا ہے، 3 گالیاں، تو کیا 3 گالی لگاتار دینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مکروہ ہو جائے گا۔ آپ کیا کہیں گے بھائی؟ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے؟ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہیں کہ صاحب اگر آپ نے 3 بار گالی دی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ گالی بکنا کیا ہے؟ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہے، ہاں، تو مکروہ ہو جائے گا، روزے کا ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ تو گالی نہیں بکنا چاہیے انسان کو، ایک تو روزے کی حالت میں پھر گالیاں بکنا غلط ہے بہت بڑا، لیکن روزہ دوستو نہیں ٹوٹتا ہے گالی بکنے سے۔ چلیے ایک سوال بس اور کر لوں، ذہن کے اندر میں آ گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ نے تراویح اس مہینے میں پڑھنی ہے تو ساری تراویح پڑھو، اگر ایک تراویح چھوٹ گئی تو پھر آپ تراویح پڑھ نہیں سکتے۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائی گناہ ہے نا، نہیں اگر پڑھیں سنت موقدہ ہے نا، سنت نہیں پڑھیں گے تو گناہ پڑھیں گے تو ثواب ہی ہے۔
پڑھیں گے تو ثواب، پڑھنا چاہیے، ہاں چھوڑیں گے تو آپ گناہ نے ہے اگر نا۔ 2 دن پڑھی ٹھیک ہے، اگر 2 دن نہیں پڑھی تو بھی وہ نہیں ہے۔ ارے بھائی گناہ ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں نہیں ہوگا، خیر چلیے مسئلہ ہے، ذہن میں نہیں ہوگا، آپ کی بری معنی کی کوئی بات نہیں ہے، میں کنفرم کر دیتا ہوں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں ایسا کہ صاحب اگر آپ نے تراویح ایک نہ پڑھی تو پھر آپ کوئی تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے صاحب، ایک تراویح اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن وہ تراویح چھوڑی ہے تو چھوڑنے کا گناہ ہے، کیونکہ سنت موقدہ ہے تراویح جو ہے۔ دوستو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے آپ بالکل نکال دیں کہ صاحب اگر ایک تراویح چھوٹ گئی تو پھر آپ تراویح پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھوٹی کیوں نہیں، چھوٹنا چاہیے، لیکن اگر چھوٹ گئی تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تراویح چھوڑنے گناہ ہوا، لیکن آپ تراویح آگے کیا ہے پڑھنا چاہیے، پھر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں صاحب ایک تراویح اگر چھوٹ گئی تو تراویح نہیں پڑھ سکتے، یہ چیزیں ذہن سے نکال لیں صاحب۔ اس لیے کہتے ہیں علم دین حاصل کرو، علم دین اگر آپ کے پاس میں ہوگا تو یہ جو خرافات ذہن میں چل رہی ہیں نا، عجیب عجیب مسئلے، عجیب عجیب باتیں، انسان خود بھائی مفتی بن جاتا ہے۔ کوئی بات اس ذہن میں آئی تو مفتی خود بن جاتا ہے، کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی امام سے نہیں پوچھتا ہے صاحب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، خود مفتی بن جاتا ہے، پھر بڑے نقصان میں پہنچ جاتا ہے۔ دوستو اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں، جو لوگ ان غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو وہ لوگ کیا ہے اس کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے اور صحیح راہ پر آ جائیں گے۔ تو جتنا ہو سکے آپ لوگ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ بھائی۔